اور لنگر تمہارے گھر کا فرشتوں میں بانٹ کر اور جن میں وہ کبریا بھی ہے کب سے چھپا ہوا جن میں وہ کبریا بھی ہے کب سے چھپا ہوا حجابات فاطمہ کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ محمد وآل محمد صلوات کھل گئے بند کفن کھل گئے بند کفن میں تیرے قربان حسین کھل گئے بند کفن میں تیرے قربان حسین ماں بلاتی ہے تجھے آجا میری جان ماں بلاتی ہے تجھے آجا میری جان حسین کھل گئے بند کفن میں مدینے میں ہوں دفنایا بھی جائے گا مجھے میں مدینے میں ہوں دفنایا بھی جائے گا مجھے دشت میں بے کفنوں بے سر و سامان حسین اور تم سکینہ کو اکیلا نہ سمجھنا سکینہ کو اکیلا سمجھنا بیٹا ماں تیری ساتھ چلی جائے گی زندان میں نے ایک ہاتھ سے مانگا ہے خدا سے عباس میں نے ایک ہاتھ سے مانگا
خدا سے ہو کے بے دست نبھا جائے گا پیمان حسین اتنی شدت سے لگایا گیا درا مجھ کو اتنی شدت سے لگایا گیا درا میرے زخم میں ہے سکینہ کی طرح حسین میرے زخم میں ہے سکینہ کی طرح کا حسین اور آگ بھی لائیں گے دربار بھی لے جائیں گے آگ بھی لائیں گے دربار بھی لے جائیں پر میری زینب کو ستائیں گے مسلمان حسین دل میں ہے شوق زیارت بھی ہے لیکن دل میں ہے شوق زیارت مدثر لیکن مرقد فاطمہ زہرا کا ہے ارمان حسین اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد امام زمانہ بلند سے بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چھوٹی سی آیت، سورہ بھی بہت بڑا نہیں، لیکن جس ذات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کے احسانات کو شمار نہیں کیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اے نبی جب ہم نے آپ کو عیالدار پایا، فقیر پایا، ضرورت مند پایا، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاید اس ایک جملے میں بات پہنچ گئی، لیکن میں بات آسان کر دوں تاکہ میرے چھوٹے بھائی سمجھ جائیں، اور بڑا وہ بہرحال کوئی کہلانے کے لیے تیار بھی ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی ہوگا بھی انشاءاللہ. سلوات پڑھیں گے بابا. ایک چیز ہے کسی کی ہیلپ کرنا اور ایک چیز ہے غنی کرنا. غنی کرنے کا مطلب یہ کہ پھر اس کے بعد وہ آدمی اسے پھر ضرورت نہ رہے. سبحان اللہ. نہیں بات پہنچ سکتی. یعنی پھر وہ غنی یعنی کہ اس کے بعد اسے ضرورت نہ رہ جائے. نہیں اور آسان کر دو، قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ غنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے، تم سب کے سب فقیر. تو یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کی صفت ہے کہ اللہ غنی ہے اور ساری دنیا فقیر ہے. تو اب مسئلہ یہ کہ اللہ غنی ہے، کائنات فقیر ہے، اور خدا بند تعالیٰ پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ جب آپ فقیر تھے تو ہم نے آپ کی مدد نہیں کی، روٹی نہیں دی، چھت نہیں دیا، لباس نہیں دیا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. اچھا غنی کر دیا تو اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو یہ کہتا ہے کہ خدیجہ کی دولت تو لمیٹڈ تھی، شاید اس کی تحقیق لمیٹڈ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے تو اس کی تحقیق لمیٹڈ ہے، ریسرچ اس کی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکی. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ دسترخوان شام سے اسے فرصت ہی نہ مل سکی. دسترخوان شام سے ابھی فرصت ہی نہ مل سکی کہ دسترخوان خدیجہ تک آ جائے. دسترخوان خدیجہ تک آ جائے کہ علم یجد کا یتیماً فآویٰ. جب ابو طالب کی تعریف کی تو کہا جب آپ یتیم تھے تو ہم نے پرورش کی. اور جب خدیجہ کی بات کی تو کہا جب آپ فقیر تھے تو ہم نے غنی کیا. اللہ اکبر. کیا علی اور فاطمہ کے ماں اور باپ کا معیار ہے اور کمال ہے کہ ابو طالب کی گود کو خدا اپنی گود کہے، فاطمہ کی ماں کے مال کو اپنا مال کہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یا علی یا علی. واہ واہ. فاطمہ کی ماں کے مال کو اپنا مال کہا جا، اپنا مال کہا جا. آپ اندازہ رکھیں خدا کہے خدیجہ کے مال کو اپنا مال. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ خدیجہ کے مال کو اپنا مال کیوں کہا. غنی کیا وہ سمجھاؤں گا. خدیجہ کے مال کو اپنا مال کیوں کہا. آؤ میں تو خدا اور نبی کا ایک رشتہ ہے نا. جب خدا اور نبی کا ایک گہرا رشتہ ہے تو دیکھتے چلے. رسول خدا کی میں نے ایک حصہ بیان کیا تھا کہ پہلی مجلس میں رسول خدا کی شادی. شادی کے بعد رسول خدا اپنے پچھلے گھر واپس آ رہے ہیں. پچھلا گھر کون سا ہے؟ حضرت ابو طالب کا گھر ہے. الحمدللہ مومنین کا مجمع ہے. یہاں پہ بھی کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. پر نبی کا اور علی کا ایک ہی تو گھر تھا. آغوش بھی ایک تھی، گھر بھی ایک تھا، تربیت کرنے والا بھی ایک تھا، ولی بھی ایک تھا. واہ واہ. مجھے تو دو ہی آغوش ایسی دکھائی دیتی ہے. مدینے میں علی کی دکھائی دیتی ہے، مکے میں ابو طالب کی دکھائی دیتی ہے. مدینے میں علی کی دکھائی دیتی ہے، مکے میں ابو طالب کی. علی کی گود یہ ہے کہ ادھر حسن بیٹھے ادھر حسین. یعنی علی وہ ہے کہ جس کی آغوش میں امامت پرورش پائیں. ابو طالب وہ ہے کہ جس کی آغوش میں رسالت کی پرورش پائیں.
صرف رسول نہیں، صرف رسول نہیں، رسولوں کا سردار، صرف امام نہیں، اماموں کا سردار، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے جس کی آغوش میں رسالت اور امامت پرورش پائے تو وہ ایمان کے کس کمال پر ہوگا؟ نہیں جملہ مکمل کروں گا، محبت کا ثبوت دیجیے گا۔ ارے جو کل ایمان کا بھی باپ ہو اس کا ایمان کا بہت بڑے مسلمان تھے، بہت بڑے مسلمان تھے۔ کتنا بھی بڑا ہوگا کل ایمان ہوگا، کوئی کتنا بھی بڑا ہوگا کل ایمان ہوگا۔ جب جو کل ایمان کا باپ ہے وہ ابو طالب ہے۔ پھر ایک جملہ میں کہتا ہوا چلوں، کیونکہ ایام ہے نا خدیجہ اور ابو طالب کے، ذکر خدیجہ کا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ قرآن میں جب ابو طالب کا خدا تذکرہ کرتا ہے تو خدیجہ کا کرتا ہے، جب خدیجہ کا کرتا ہے تو ابو طالب کا کرتا ہے۔ تو مجلس ابو طالب کی ہوگی تو خدیجہ کا تذکرہ ہوگا، خدیجہ کی مجلس ہوگی تو ابو طالب کا ذکر ہوگا۔ مل کے صلوات پڑھے گا بابا۔ کل ایمان کی بھی بات، ایک جملہ ہو، کل ایمان کے باپ ہیں۔ مولا کائنات کتنے اماموں کے باپ ہیں؟ آپ کا ایک لقب ہے، ایک کنیت ہے ابو الایمان، اماموں کے کتنے اماموں؟ دوسرے سے لے کے 12 میں، دوسرے سے لے کے 12 میں امام۔ کاؤنٹنگ اتنی مشکل نہیں ہے، اس میں سے اکثر اکاؤنٹ نہیں، تو برادری کے اعتبار سے بھی، پروفیشن کے اعتبار سے بھی، تعلیم کے اعتبار سے بھی، تو بہرحال سب کے سب تو آخر بڑا آسان ہے نا، 2 سے لے کے 12 تک 11۔ جو 11 امام کا باپ ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی سمیت 12 امام کا باپ ہو اسے ابو طالب۔ جو علی سمیت 12 اماموں کا باپ ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اچھا 12 اماموں کا باپ ہو اور خدا وند تعالیٰ ایک تمغہ اور سجا دے اور کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، اے نبی جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کی پرورش کی، سید المرسلین بھی آپ کی گود میں تھے، تو آپ رسول کے بھی بات ہے۔ جناب خدیجہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی جب آپ فقیر تھے تو آپ کو ہم نے غنی کیا۔ اچھا یاد رہے، غنی جب کہے کہ غنی کیا تو سوچ رہے کہ کتنی دولت رہی ہوگی خدیجہ۔ غنی جب کہے کہ ہم نے غنی کیا، میں تو عام طور پہ ایک بات کہتا ہوں، پھر وہی ماشاءاللہ تجارت اور بزنس کرنے والے لوگ ایک اور بات بتاتا ہوں، سلوات پڑھیں گے بابا ٹھیک ہے، تو بہرحال سوال شروع کر دیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال اب آپ یہ دیکھیں بزنس میں آپ انویسٹ کرتے ہیں، پرنسپل ہے، آج جس نے 1 لاکھ لگایا ہے کل کو 10 لاکھ ہو جائے، 10 ملین ہو جائے، بلین ہو جائے تو کہلائے گا وہ اصل کی بنیاد کے اوپر کہ بھئی جو لگا تھا نا 1 لاکھ یہ سرمایہ، جو کیپٹل، جو پرنسپل۔ اچھا میری سمجھ میں آج یہ آیا کہ جو کیپٹل لگتا ہے اسے پرنسپل کہا جاتا ہے۔ خدیجہ کی دولت کے سے شاید خدا نے قانون رکھ دیا ہے۔ پرنسپل کا یہ کیپٹل تھا 1 لاکھ تھا، بلین ہو گیا، تو پتا چلا یہ بلین ہوگا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ 1 لاکھ۔ تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ خدیجہ کی دولت کتنی تھی؟ خدیجہ کی دولت کتنی تھی؟ ٹھیک ہے، بہت آسان ہے۔ خدیجہ کی دولت آپ دنیا کے جتنے عرب، غیر عرب، مسلمان جتنے دنیا بھر میں، جن کا امریکہ میں بند ہو گیا، جن کا بین ہو گیا، جن کا اکاؤنٹ فریز ہو گیا، جو ادھر گیا پیسہ ادھر گیا، سارے پیسہ جمع کر لو گے کہ کسی کے باپ کا نہیں ہے، فاطمہ کی ماں کا ہے۔ فاطمہ کی ماں کا ہے، اس لیے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فاطمہ کی ماں کی دولت ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو غنی کیا۔ اچھا
جو بات میں نے جہاں چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب عقد ہو گیا نا تو رسول ابو طالب کے گھر واپس آ گئے. کوئی اس کا اگر کوئی سلسلہ ہوتا تو حسنین کو انعام ضرور ملتا, لیکن صرف دعائیں ان کے لیے. تو بہرحال اب وہ رسول جیسے ہی جانے لگے نا تو خدیجہ نے روکا, یا سیدی اے میرے سید. اچھا یاد رہے خدیجہ کے جو القاب ہیں ان میں سے ایک لقب سیدہ بھی ہے. رسول سے شادی سے پہلے سے رسول کے ساتھ جو شادی اس سے پہلے, یہ بات کو اور آسان کروں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا. ایک مرتبہ سلوات پڑے گا بابا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے گھر میں بڑی ادب و تہذیب سے بات کی جاتی نا, بڑوں سے بھی اگر ادب و تہذیب سے بات ہوتی, بچوں سے بھی آپ ہی سے بات کی جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا بڑوں سے ادب, چھوٹوں سے بھی ادب, آپ بھی. اچھا ایک عالم ہوگا نا, علم رکھتا ہوگا تو دوسرے کو بھی جاہل نہیں سمجھے گا, یہ قاعدہ ہے. آپ اسی طرح سے اور آسان کر دوں میں آپ کے لیے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی خدا نہ کرے جتنے بہرے ہیں خدا کرے وہ سننے لگے, بس جتنے بہرے ہیں وہ سننے لگے, جتنے گونگے ہیں وہ بولنے لگے, جو حق کے معاملے میں گونگے ہو گئے خدا کرے بولنے لگے, جو حق سننے کے معاملے میں بہرے ہو گئے وہ حق سننے لگے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جناب مثال دے رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اونچا سنتے ہیں, جو تھوڑا بہرے ہوتے ہیں, تو جب ان سے آپ بات کریں گے نا کبھی آہستہ مدثر صاحب جب کہ کہیں گے میں آپ کے پہلو میں بھائی میں بھی گھر نہیں پہنچا, لیکن وہ زور سے بولیں گے تو پتا چلا کہ جو بہرا ہوتا ہے وہ سامنے والے کو بھی ویسے ہی سمجھتا ہے. رات کا اندھیرا ہو اور کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پر اسٹریٹ لائٹ بھی نہ کے برابر ہو اور سناٹا ہو, تو چور اگر چوری کے لیے نکلا ہو نا تو ایسے میں کسی ایک اور آدمی کو سامنے دیکھے تو کہے گا اچھا یہ میرا خالادار بھائی. نمبر ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے سمجھا کہ یہ بھی کسی گھر کی تلاش میں. تو قاعدہ یہ ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا سمجھتا ہے. بات واضح ہوگی جو جیسا ہوتا ہے ویسا سمجھتا ہے. تو اسلامی تاریخ کے جو چور تھے, جو بے ایمان تھے, جو کافر تھے, جو مشرک تھے, جو فریبی تھے, جو دھوکے باز تھے, انہوں نے اپنے جیسا سمجھا, لیکن نبی نے کہا نہ میں تم جیسا ہوں نہ ان جیسا ہوں, علی مجھ جیسے ہے, میں علی جیسا ہوں. خدیجہ کے احسانات کا تو قرآن نے تذکرہ کیا. یہ سورہ قریش ہے نا, لإیلاف قریش, ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اس میں کہا کہ سردی اور گرمی میں مکے سے بزنس کرنے والوں کا, ٹریڈرز کا قافلہ جاتا ہے. سردی میں کہیں, گرمی میں کہیں.
کہ سردیوں میں وہ یمن جاتا تھا. خدا ایک کامیابی دے دے انشاءاللہ. سردیوں میں یمن جاتا تھا, گرمیوں میں شام جاتا تھا, کیونکہ شام بہت ٹھنڈا ہے, تو لہذا وہاں گرمیوں میں جاتا تھا تاکہ پلیزنٹ ویدر مل جائے. یمن بہت گرم ہے تو سردیوں میں جاتا تھا تاکہ پلیزنٹ ویدر ملے. تو کہا جاتا ہے کہ جو مکے سے قافلہ نکلتا تھا تاجروں کا, تو آدھا مال مکے کے سارے ٹریڈرز کا ہوتا تھا اور آدھا مال صرف خدیجہ کا. آدھا مال, کتنی دولت, آدھا مال خدیجہ کا ہوتا تھا. اسی لیے مکے میں کوئی بادشاہ تو نہیں تھا, شہنشاہ تو نہیں تھا, کہنے کی ضرورت رہے گی, بادشاہ تو نہیں تھا, شہنشاہ تو نہیں تھا, لیکن مکے میں ایک بی بی تھی کہ جس کا بزنس امپائر اتنا بڑھ گیا تھا, اتنا بڑھ گیا تھا کہ مکے کا وہ عرب کہ جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا, مکے کا وہ عرب جو جانور کے پیٹ میں جب جانور ہوتا تھا تو کہتا تھا زندہ, اور اگر اس میں مذکر میل نکلے گا تو میرا ہے, مردہ ہوگا یا فیمیل ہوگا تو عورت کا ہوگا, عورت کو اتنا محروم کرتا تھا. وہ مکہ کہتا تھا خدیجہ ملکۃ العرب ہے. سبحان اللہ. اتنا متاثر مکہ, اتنا متاثر مکہ. لیکن خدیجہ کو کیا کہہ, اتنی دولت ہے, اتنی دولت ہے. خدیجہ کو ملکۃ العرب کہا جاتا. رسول اللہ سے شادی ہوئی, شادی کے بعد رسول اللہ اپنے گھر جانا چاہتے. خدیجہ کہتی یا سیدی, میں یہی پڑھتا نا, میں یہی سے آگے بڑھاتا نا, اے میرے سید, اے میرے سید. اچھا خدیجہ چونکہ پہلے سے مکے میں سیدہ تھی لہذا مقام رسالت کو پہچانتی تھی, لہذا رسول کو سید لہذا رسول کو سردار کا, اے میرے سردار. اچھا جب میں نے سیدہ کہہ دیا تو یہ واقعے کو یہیں پر روکتے ہیں. ایک بات جناب خدیجہ کے جو القاب تھے ملکۃ العرب بیان ہو گیا, کیا کہنے وا, سیدہ بیان ہو گیا. آپ کا ایک لقب اور تھا طاہرہ. طاہرہ تاریخ میں لقب یا مریم کا ہے یا خدیجہ کا ہے یا خدیجہ کی بیٹی کا ہے. سمجھئے, سلوات پڑھے گا بابا. لیکن نہیں, جو خاص بات بتانا چاہتا ہوں وہ اس تک نہیں پہنچے آپ. خدیجہ کا لقب ہے, فاطمہ کا لقب ہے, مریم کا لقب ہے, آسیہ کا لقب ہے, کیا طاہرہ پاک. لیکن خدیجہ اس وقت طاہرہ کہلا رہی تھی جب مکہ جہالت کی نجاست میں تھا, شرک کی نجاست میں تھا, کفر کی نجاست میں تھا, طغیانات کی نجاست میں تھا. اس نجس معاشرے میں نتیجہ یہ نکلا کہ یا صادق و امین محمد کہلاتے تھے یا خدیجہ طاہرہ کہلاتے تھے. صلوات پڑھے گا بابا. خدیجہ کو سب طاہرہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. سیدہ ہوگی, طاہرہ ہوگی اور ملکۃ العرب. اچھا تاریخ میں ملکۃ العرب ہے, سمپل ہے نہیں, تو اتنی عربی تو سب کو آتی ہے. مولانا صاحب کے لیے تو ضرورت ہی نہیں, عام آدمی کو اتنی تو آتی ہے نا. ملکۃ العرب, ملکۃ المکہ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں, واہ واہ. ملکۃ المکہ نہیں کہا جا رہا, ملکۃ القریش نہیں کہا جا رہا, ملکۃ العرب. اس کا مطلب ہے کہ عرب میں سب سے زیادہ جو دولت مند تھی وہ خدیجہ تھی. تو کل کافر ملکۃ العرب کہتا ہے, آج مولوی کہتا ہے خدیجہ کے پاس اتنی دولت تھی کہ 2 وقت کا. عقل کے ناخن نہیں. ملکۃ العرب اتنی تو اردو آتی ہے آپ کو, میں نے عربی کو اردو میں تبدیل کیا ہے اس لیے کہ اردو میں بھی کہا جاتا ہے. اچھا اس کے اوپر پوری کتاب ہے مولانا کلال حسین صاحب کی, خدا ان کے درجات بلند کرے, جوار اہل بیت میں جگہ دے. بلند ترین صلوات پڑھیے گا آپ. ملکۃ العرب نام کیونکہ عربی تو کچھ الفاظ ہیں اردو میں اتنے استعمال ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں. تو بہرحال تو ملکۃ العرب سیدہ و طاہرہ. ایک اور لقب تھا جناب خدیجہ, یہ لقب مکے میں نہیں, یہ لقب مکے میں نہیں.
یہ لقب زبور میں اور انجیل میں. اتنی بڑی بات کہہ دی اور اتنی آسانی سے سنا. زبور اور انجیل میں تو پتا چلا خدیجہ جو فاطمہ کی ماں ہے نا, تو خدیجہ کے گھرانہ وہ ہے, ان کا تذکرہ مورخین کی کتابوں کا محتاج نہیں ہے. زبور میں, توریت میں, انجیل میں, قرآن میں. جناب خدیجہ کا لقب جو زبور اور انجیل میں مبارکہ, آگے لکھا ہے کہ پیغمبر کی نسل جن سے چلے گی وہ مبارکہ ہوگی. تو پتہ چلا اب اگر وہ خدیجہ, بس دیکھو یاد رکھیں, کہتے ہیں نا سفید کالا, لمبا چھوٹا, دن رات. تو خدیجہ کی اگر کوئی برابری کرنے کی کوشش کرے, میں تو کچھ نہیں کہوں گا, بس ضد یہی تو ہوئی, بس کتاب سے ثابت ہو. یہ قرآن مجید میں خدیجہ کا تذکرہ. اب جو مبارکہ سے نسل چلے گی, پھر مسئلہ, لیکن خدیجہ کے تو 4 بیٹیاں. کتنی بیٹیاں؟ 4. پتا نہیں یار, بہت بڑی غلطی ہو گئی, میں ان لوگوں کو سمجھاتے ہو ایک ہی ہے. خدیجہ کے 4 بیٹیاں مورخ نے لکھی, مسلمانوں کے 4, مومنین کے 1. کیا جناب خدیجہ کی شادی ہوئی, ابھی پڑھا نا میں نے, 28 سے 31 سال. تفسیر میں پچھلے سالوں میں پنچم سینٹر کے اندر تمام کتابوں کے حوالے سے اسود الغابہ اور تاریخ حبیب السیر, ان تمام کتابوں کے حوالے لائن کے ساتھ بتا دیا. اب سمیٹتے ہیں, 28 سے 31 سال کی تھی شادی, ٹھیک ہے. کتنے سال کے رسول تھے جب آپ نے اعلان نبوت کیا؟ 40 سال کے, یعنی شادی کے کتنے سال کے بعد؟ 15 سال کے. اس کے بعد اعلان نبوت کے بعد نبی کے 2 بیٹے. یہ بیٹے ابھی تک نہیں پیدا ہوئے, اور یہ بیٹیاں ابھی تک تاریخ میں نہیں پیدا ہوئی. کمال معجزہ مسلمانوں کے یہی ہے کہ رسول کی اور خدیجہ کی وفات کے کئی 100 سال کے بعد یہ بیٹیاں پیدا ہوئی. لیکن یہ دلیل دینی ہے تو شاید ظاہر سی بات ہے, وہ مسلمان ہی جو معجزے کا انکار کرے, سلوات پڑے گا وہاں بات. رسول اللہ 40 سال کے ہو گئے, اعلان نبوت کیا تو رسول کے 2 بیٹے. ایک کا نام قاسم رکھا, جس کے سے رسول ابو قاسم کہتا ہے, کنیت آپ کی, میرا نام ہے. دوسری چیز کہ آپ کے ایک اور بیٹا بعد میں ہوا, طاہر. دونوں بیٹوں کی وفات ہو گئی. اب مکے میں جو ہے نا خوشیاں منائی. تو پتا چلا, بہت اہم ترین نقطے کی طرف لے جا رہا ہوں, اگر محبتوں کا ثبوت دے سکے. مکے میں جب رسول کے 2 بیٹوں کی وفات ہوئی نا, تو مکے میں کافروں نے خوشی منائی. تو اس دن سے ایک کلیہ قائم ہوا کہ جب نبی کے گھر میں ان کے بیٹوں کی وفات ہو تو جو خوشی مناتا ہے مسلمان نہیں. نبی کے اگر بیٹوں کی وفات ہو جائے, نبی کے بیٹے دنیا سے چلے جائیں, تو اگر کوئی خوشی منائے تو مسلمان نہیں کافر ہو. تو بہرحال اس کے بعد رسول اللہ کے ماشاءاللہ 3 بیٹیاں تھیں. تو مکے والوں کو تو خوشی نہیں منانی چاہیے اور رسول کو غمگین نہیں ہونا چاہیے. 3 بیٹیاں ہیں. اس کے بعد چلیے یہ بھی مان لیتے ہیں 3 ہے. اس کے بعد ایک چیز اور بھی ہے, علی اور فاطمہ کے معاملے میں
جب بھی مقابلے کیے گئے تو فاطمہ کے مقابل بھی یہی عدد لایا بھائی گیا، واہ، علی کے واہ، واہ، مقابل بھی یہی عدد بھائی لایا واہ، جو یہ عددی طاقت جو لائی گئی وہ اتنی لائی گئی تو بہرحال فاطمہ کے مقابل میں اچھا اب میری سمجھ میں ایک جہت سے اور بھی آ گیا کہ علی فاطمہ کی کفو ہیں، فاطمہ علی کی کفو ہیں، کیونکہ دشمن نے جب علی کا مقابلہ کرنا چاہا تو انہی عادات کا سہارا لیا، جب فاطمہ کا مقابلہ کرنا چاہا تو انہی عادات کا سہارا لیا۔ جناب رسول خدا غمگین ہونا نہیں چاہیے، تین بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی یا رسول اللہ انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو کثرت سے نسل دیں گے۔ جب جناب سیدہ کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ کو تو خوش ہونا نہیں چاہیے، اور تین بیٹیاں تھی، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، اسی لیے وہاں خوشی تھی یہاں غم تھا، اور اب خوشی اس لیے ہے کہ فاطمہ آ گئی ہیں، کثرت نسل مل رہی ہے۔ تو فاطمہ ایک اور بات، آیا مباہلہ ثبوت ہے، دیگر آیا ثبوت ہے، میں اس کے اوپر دلیل دے چکا ہوں، وہ دلیل نہیں دے رہا ہے۔ دوسری دلیل کہتے ہیں کہ نہیں، رسول کی تین بیٹیاں اعلان نبوت سے پہلے میرے ساتھ ہیں، پھر اپنا حساب کتاب انگلی پہ ہو جائے گا، نہیں انگلی انگلی پہ کر دیں گے انشاءاللہ، کچھ پرانے زمانے کے لوگ دکھائی دے گا، نواب یہ دیکھے گا، انگلی پہ کر دیں گے، اب آپ یہ دیکھے گا کہ کیا ہوا کہ رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے نبی کی تین بیٹیاں ہوں، یہ تین بیٹیاں بڑی بھی ہوں، کئی تین بیٹیوں کی شادی بھی کافروں میں، تین بیٹیوں کی شادی بھی کافروں میں ہوگی۔ اب ایک مسلمان مجھے یہ بتا دے کہ اگر پہلے 5 سال کوئی اولاد ہوئی بھی نہیں اور اگلے 10 سالوں کے اندر تین بیٹیاں ہو بھی گئیں، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے وہی بیچارے کہاں سے کچھ محنت کر کے لائے تھے، حساب کتاب لگایا نہیں، غلطی ہو گئی، حساب کتاب لگایا میں کیا سلام پڑھے گا بابا، کہا کہ سلام پڑھے گا بابا، شوق جو رہا ہے جانتی ہیں اب تو شوق ہو گیا تو بہرحال جس زمانے میں تھا تو اب وہ ٹیموں کا جو ایک فالو کرتے تھے، تو ایک ساتھ جو تھے وہ کبل جو کو بہت پسند کرتے تھے، تو ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ وہ میچز وغیرہ چل رہے تھے شارجہ وغیرہ کے، تو ہم لوگ جو ہے ذرا دوسری ٹیم کو بہت فالو کر رہے ہوتے تھے، اتنا ہی کہہ سکتا ہوں مجھے واپس بھی جانا ہے۔ اب وہ جو ہے کیا ہوا کہ اس طرح سے چلتا تھا، تو وہ صاحب جو ہے انہیں تھوڑا سا کھلتا تھا، ایک دن کہنے لگے پتہ ہے کپل نے تو کمال کر دیا، 54 رن بنائے انہوں نے، اس میں انہوں نے 5 6 مارے اور اس کے بعد انہوں نے 7 چوکے مارے، 58 ہوتے ہیں نا۔ اچھا وہاں پہ جتنے لوگ تھے کمال کی نہیں ہے، میں بھی وہیں پر تھا، میں نے کہا بھائی کم سے کم حساب کتاب تو لگا لیتے، تو اسی طرح کا حساب کتاب مسلمان مورخین نے کیا، میں نے کہا سلوات پڑھیے گا بابا سے بلند، 6 مہینے 30 7 چوک 28 ہو گئی۔ تو بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی، تو 3 بیٹیاں بڑی بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی کافروں میں، بیٹیوں کا کوئی نہیں۔ خیر اس کے بعد جناب خدیجہ، جو میں رخصتی پڑھ رہا تھا نا، کہ جناب رسول خدا اپنے گھر کی طرف جانے لگے، ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے کہا یا سیدی، واہ واہ واہ، اے میرے سید، یہی پڑھا میں، الا بیت، اب کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے گھر جا رہے ہیں، رسول باہر کو نکل ہیں نا، اپنے گھر جا رہے ہیں، تو پھر تو صحیح ہے ساتھ جانا، الا بیت۔ اس کے بعد آگے کا جملہ کہتی ہیں بیتی بیت، کہ میرا گھر جو ہے یہ آپ کا گھر ہے، آپ نہ جائیے گا، اور اس کے بعد کا وہ انا جاریتک، اور میں آپ کی کنیزی میں ہوں، عزیزو، اسی لیے تو خدیجہ خدیجہ ہے کہ خدیجہ نے نہ محمد سے برابری کی،
زندگی میں محمد کی گھر میں محمد سے برابری کرے گی محمد کے بعد میدان میں علی کے مقابلے پر بات واضح ہوئی. بہرحال جناب خدیجہ نے رہنے کے لیے کہا. ابو طالب کے مشورے پر رسول خدا وحی ہوئے. 15 سال کے بعد اعلان نبوت کو رمضان ہے. رسول خدا اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا پہ جاتے تھے, عبادتیں کیا کرتے تھے, لیکن رمضان میں پورا رمضان غار حرا میں رہتے. سحری اور افطار. اچھا روایت کے تاریخ کے جملے کے رسول غار حرا. اچھا ہم نے بھی غار حرا سے خانہ کعبہ کو دیکھا جب اوپر جاتے تھے, لیکن اب تو صورتحال یہ ہے کہ جو بلڈنگوں کا جنگل ایسا بنا دیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کو جو ہے تھوڑے سے فاصلے سے نہیں دیکھا جا سکتا. اس طرح سے کر دیا گیا. اور ایک قانون ہے شریعت کا کہ تم اپنے گھر کو اتنا اونچا بناؤ کہ تمہارے پڑوسی کی ہوا اور روشنی نہ رکنے پائے. یہ اللہ کے گھر سے پڑوسی ہیں کہ جنہوں نے ہلٹن ملٹن اور کیا کیا ہے سب بنا دیا, اور اس کے بعد اللہ کے گھر کی چھتوں سے اونچی چھت بنا. تو بہرحال رسول وہاں سے خانہ کعبہ دیکھتے تھے, عبادت کرتے تھے. اب بھی عبادت کرتے تھے, رمضان میں روزہ رکھتے تھے. خدا کرے تمام گھروں میں مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں, پریشانیاں دور ہو جائیں, بیوی میں محبتیں رہیں. جناب خدیجہ کے سبتے میں جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں, رسول جب روزے سے ہوتے تھے تو جناب خدیجہ اتنی دولت مند, جس کے پاس اتنی کنیزیں تھی, وہ خدیجہ ان پتھروں سے چڑھ کر رسول تک جاتی تھی آپ کی سحری اور افطار لے کر. فقیر گھروں سے آنے والی مقابلہ کر رہی تھی, اور یہ پھر اس کے بعد لے کے جاتی تھی. یہاں تک کہ 40 سال کے ہو گئے, اقرا بسم ربک الذی میں اعلان نبوت تک پہنچا. اب جب 40 سال کے ہو گئے, پہلی وحی آ گئی. پہلی وحی آ گئی. رسول اللہ کو مدینے میں یہ انتظام کرنا پڑتا تھا کہ وحی آتی تھی, خیال کرتے تھے کہ گھر میں یہ بات نہ پہنچنے پائے. مکے میں صورتحال یہ کہ پہلے پہنچے خدیجہ کے پاس, اور اس کے بعد خدیجہ کو وہی سنائی. اور خدیجہ نے جیسے ہی سنا تو ایک مرتبہ کہتی ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. سلوات پڑھے گا بابا. تو خدیجہ تو نکاح سے پہلے ہی رسول پر ایمان لا چکی تھی, آسمانوں پر نکاح ہو چکا تھا. یہاں پر خدیجہ نے کلمہ پڑھا. بات سمیٹ دیں, جب رسول اللہ سفر پہ گئے ہیں, 13 سال کے تھے, اپنے چچا کے ساتھ, تو بحیر راہب نے کہا بادل سایہ کرتا ہے, زنگریزے پاؤں کا بوسہ لیتا ہے, اور درخت کو چھوتے ہیں تو درخت کی شاخیں جھک جاتی ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ خوش جگہ پہ کھڑے ہوئے تو خدا نے وہاں پانی دے دیا, پھر اس کے بعد جس درخت میں پھل نہیں تھے پھل آ گئے. یہ نشانی پیغمبر کی. ایک جھلک عیسائی پریز دیکھے تو کہے یہ پیغمبر ہیں. میسرہ سفر تجارت میں دیکھے تو آگے بتائے تو ورقہ بن نوفل کہے اور کہ بھئی یہ پیغمبر ہے, کتابیں یہ بتاتی. تو خدیجہ کو تو خبر ہو چکی تھی. عجیب بات ہے, بحیر راہب پہچانتا ہے یہ پیغمبر ہیں, ورقہ پہچانتے ہیں یہ پیغمبر ہیں, میسرہ پہچانتے ہیں یہ پیغمبر ہیں, خدیجہ پہچانتی ہے یہ پیغمبر ہیں. کہ جب نبی 40 سال کے ہو گئے تو ایک مرتبہ ان پر جب وحی آئی تو خدیجہ کے پاس گئے. یا ہمارے پاس یہ روایت ہے خدیجہ نے کلمہ پڑھا, کہا نہیں, کہا خدیجہ کے پاس گئے. خدیجہ نے کہا میری سمجھ میں نہیں آیا, میرا چچا زاد بھائی بڑا علم رکھتا ہے, وہ انہی کے پاس لے کے چلتے ہیں. پر رسول گئے, مسلمانوں کی روایت, رسول گئے تفصیل بتائی تو ایک مرتبہ کا خدیجہ مبارک ہو تمہارا شوہر پیغمبر ہے. عجیب بات ہے, میر تقی میر نے شاید اسی بات کو دیکھ کر کہا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے جانے نہ جانے کوئی نہ جانے. بات تو سارا جانے, پوری کائنات کو خبر تھی محمد پیغمبر ہے, اور محمد ہی کو خبر نہیں.
کیا ایمان خدیجہ ہے. کلمہ پڑھا, مال دیا, اولاد دی. کیا کہنے, واہ واہ. میں مسائل پڑھا رہا تھا لیکن جب مال دیا تو جملہ اور سنے. خدا کرے خدیجہ کے ذکر کے صدقے میں دنیا سے کووڈ کا خاتمہ. ہندوستان اور پاکستان کے اندر حالات بہت خراب ہے. خدا تمام مومنین کی حفاظت کرے, تمام انسانوں کی حفاظت کرے. لیکن بار بار جو آپ کے پاس کلپس آ رہی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے ہم ایک ہفتے کا کھانا کہاں سے رکھیں, 2 مہینے کا کھانا کہاں سے رکھیں, اتنی گروسری کیسے کلیکٹ کر سکیں. اب تم سنو, اسٹور کیسے کر سکیں. خدیجہ اور ابو طالب کی دولت کو دیکھنا چاہو گے پر تاریخ کہتی ہے شیب ابی طالب میں رسول 3 سال رہے, 1 ہفتے نہیں, 2 ہفتے نہیں عزیزوں, 3 سال رہے. کب پاکے ہوئے پتے کھائے گئے, لیکن 3 سال رہنا بتاتا ہے کہ کتنا مالدار ابو طالب تھا کہ 3 سال تک محاصرے میں پیغمبر کو کھلاتا. واہ واہ واہ. کتنی دولت ہے, 15 دن کے اندر ختم ہو جا رہا ہے. 3 سال تک, اس کا مطلب ہے کتنی دولت. بہرحال مال اسلام نے بانٹا تو ہزار, خون اسلام نے مانگا تو 72. آج اس بی بی کی شب وفات ہے نا, کہ جس بی بی کی زندگی نبی کے لیے بہت بڑی طاقت, نبی کا بہت بڑا سہارا. اچھا ایک جملہ اور, جن کے پاس سہارے خدا انہیں بے سہارا. اور معبود تیرا قانون ہے موت آنی ہے, تو ایک بات رکھنا, ہماری دعا سن لے. اس میں خدیجہ کے سکتے ہیں ایک ساتھ کسی کے 2 سہاروں کو نہ چھیڑ, 2 سہاروں کو نہ چھیڑ. رسول کے 2 سہارے ایک ساتھ چھین لیے. امتحان ہے یہ پیغمبر کا. ادھر ابو طالب کی وفات ہوئی, رسول کا غم ابھی تازہ ہی تھا کہ خدیجہ بھی اس دنیا سے چلی گئی. اللہ اکبر, جب خدیجہ چلی گئی نا تو اللہ نے ایک پیغام خدیجہ کے لیے بھیجا. رسول نے اس پیغام کو کفن کے طور پہ دیا. ہاں عزیزو, وہ شیب ابی طالب کہ جہاں 3 سال تک رسول محاصرے میں تھے, ابو طالب محاصرے میں تھے, خدیجہ معاشرے میں تھی, اسی شیب ابی طالب نے جنت المعلا وہ جناب خدیجہ کو رسول نے بڑے احترام کے ساتھ مکے میں دفن کر دیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ, یہ کافر تھے لیکن مکے میں خدیجہ کا جنازہ بڑے احترام کے ساتھ اٹھا. لیکن ہر مدینہ کلمہ پڑھنے والے, ارے میں فاطمہ کا جنازہ نہیں, ارے رسول اللہ کا جنازہ, ارے میں کربلا کو یاد کرتا ہوں کہ 3 دن تک وہ بہن کا لاچا میں گوڑوں نے مت پڑا رہا, لیکن ہائے وہ کربلا میں یقینی رشتہ تھا. لیکن ہائے یہ مدینہ رسول کے کلمہ کو, رسول کا جنازہ پڑا ہے. ارے کوئی نہ غسل دینے آیا, نہ کوئی کفن دینے آیا, نہ کوئی فاطمہ کو پہنچانے آیا. آخری جنگ میں رسول کا جنازہ کس طرح سے اٹھ گیا, لیکن فاطمہ کا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اس عالم میں اٹھا کہ کوئی جنازے میں شریک نہیں ہے. ارے جب مکے میں خدیجہ کی وفات ہوئی تو نبی نے عام الحزن کا اعلان کیا, غم کا سال ہے. لیکن وہاں غم کا سال ہے. مدینے میں ایک کمرہ تھا جسے علی نے بنایا تھا, فاطمہ باپ کا ماتم کر دی. ارے وہ بہتر ہوتا, عزیزو, ارے فاطمہ کی قبر بھی گرا دی. بہتر ہوتا, ارے سلسلے سمجھ میں آ گئے. ارے جنہوں نے کل تسلیہ کوڑی ان کی آیات پروردگارہ اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرما, اس مجلس کو ہمارے نجات اور شفاعت کا ذریعہ قرار دے. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ نایانی خاندان کے مرحومین, روجانی خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگارہ امام کو ہم سے راضی فرما, امام کے ظہور میں تاجیر فرما, ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ما تنقص
جس کی آواز